آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس وقت دنیا کے کون سے اسلامی ممالک سب سے زیادہ طاقتور ہیں جو کسی بھی وقت امریکہ جیسی سپر پاور کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک موجود ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے عسکری طاقت، وسائل اور اسٹریٹجک حیثیت کی بنیاد پر دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ بڑی طاقتیں اکثر کسی غیر اسلامی قوت سے مقابلہ کرنے کی بجائے آپس میں ہی اختلافات اور جنگوں میں الجھی رہتی ہیں، جس کے لیے انہوں نے جدید اور خطرناک ہتھیار بھی تیار کر رکھے ہیں۔ اور ان کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں؟ نمبر 1، سعودی عرب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ دفاعی بجٹ کے لحاظ سے سعودی عرب دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ معیشت کے اعتبار سے یہ ترکی اور سوئٹزرلینڈ کے بعد بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب دنیا میں خام تیل کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے اور وینزویلا کے بعد تیل کے سب سے بڑے ذخائر بھی اسی کے پاس ہیں۔ قدرتی وسائل سے سعودی عرب کو ایک امیر اور مضبوط ملک بنایا، لیکن یہی وسائل بعض اوقات اس کی کمزوری بھی بن جاتے ہیں۔ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے بعد سعودی عرب تیسری بڑی فوجی طاقت ہے۔ سعودی فوج کی تعداد تقریباً 3 لاکھ فعال اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ 2017 میں سعودی عرب نے امریکہ سے 350 ارب ڈالر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحہ ڈیل کی، جس میں جدید جنگی جہاز اور میزائل سسٹمز شامل تھے۔ اس کے علاوہ روس نے بھی تقریباً 3 ارب ڈالر کا میزائل دفاعی نظام خریدا گیا۔ اس سب کے باوجود سعودی فوج کو مکمل جنگی صلاحیت کی حامل فورس نہیں سمجھا جاتا، جس کی مثال یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی ہے جو 2 ہفتوں میں مکمل ہونی تھی مگر طویل جنگ میں بدل گئی۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی، جو دفاعی لحاظ سے دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ایران دنیا کی 14ویں طاقتور فوج رکھتا ہے۔ ایران کے پاس مقامی سطح پر تیار کردہ جدید کروز میزائل موجود ہیں جو زمین، سمندر اور فضا سے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جن میں قادر، ظفر، خلیج فارس اور دیگر شامل ہیں۔ ان میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں موبائل لانچر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس جدید بیلسٹک میزائل جیسے ذوالفقار، فاتح، عماد اور دیگر موجود ہیں جو دشمن کے ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا تیار کردہ ایک جدید ڈرون 25,000 فٹ کی بلندی پر 16 سے 37 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور تقریباً 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی زمینی، بحری اور فضائی طاقت امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے باعث تشویش سمجھی جاتی ہے۔ اگر اسلامی دنیا میں کوئی ملک براہ راست امریکی پالیسیز کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ کر مسلم دنیا میں اپنی قیادت ثابت کی۔ ترکی ایٹمی طاقت نہیں ہے مگر اس کے باوجود دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ترکی کے پاس تقریباً 4,10,000 فوجی اہلکار ہیں جو نیٹو میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی فوج ہے۔ ترکی اپنی ملٹری انڈسٹری پر تیزی سے کام کر رہا ہے، مقامی سطح پر ٹینک، میزائل، ڈرون اور جنگی طیارے تیار کر رہا ہے۔ جدید ٹینکس اور خطرناک ڈرونز کی وجہ سے کوئی بھی بڑی طاقت ترکی سے ٹکر لینے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو دنیا کے چند اہم اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ عالمی سیاست میں پاکستان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے، اسی لیے کبھی امریکہ اور بھارت اس کے قریب آتے ہیں اور کبھی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے جس کے اہلکاروں کی تعداد تقریباً 6,20,000 ہے۔ عالمی درجہ بندی کے مطابق پاکستان کی فوج دنیا کی 11ویں طاقتور فوج سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے کم عرصے میں کچل دیا، جبکہ امریکہ اور نیٹو افواج 17 سال میں بھی افغانستان میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو تیسری اور چوتھی نسل کی جنگی طیارے، آبدوزیں، بحری جہاز اور سیٹلائٹس بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے یہ تاریخی فیصلہ کیا کہ پاکستانی گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور بالآخر 1998 میں پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایٹمی طاقت منوا لیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔